مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ محمد علی مرزا شمس الدین کو کتنی بری طرح بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بھی شمس الدین آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی جماعت احمدیت کے خلاف کام کریں کیونکہ اس میں بہت پیسہ ہے. اس کے بعد محمد علی مرزا نے کہا کہ میں نے غلطی سے یہ بات کر دی. اب ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا واقعہ کوئی بھی غلطی سے نہیں بیان کر سکتا. محمد علی مرزا نے کسی اور وجہ سے رجوع کیا، لیکن اس کے بعد مارچ میں اس نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اس نے یہی بات پھر سے دہرائی، جس سے ثابت ہوا کہ محمد علی مرزا کے نزدیک شمس الدین پیسوں کے لیے ہی کام کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے ادھر سے لائیں اور ایک قادیانی مسلمان ہو کے پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم سے آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں بریلوی مسلمان ہو گیا ہوں، پھر کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے ہاں بھی تسی چندہ لے لیا جو 10% منو دیو باقی تسی رکھ لو، چلو وہ سارے فرقوں میں جا کے میں مسلمان کیوں ہوا، پوری زندگی اس کے اوپر ہی وہ چندہ اکٹھا کرتا رہتا ہے. تو ہم نے جو یہ کرنا نہیں ہوتا، ہم نے تو اللہ سے اپنا اجر لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں جی یہ قادیانیوں کا ماننے والا ہے. میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، یوٹیوب پہ آج کل بڑے وہ مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے. میں نے کہا سب کو پتہ چل جائے گا، اتنا میں نے کافی نام نہیں لے رہا تھا کہ یہ میرا وہ جس کو کہتے ہیں نا میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو، جوڈیشری میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پہ آئے بڑے پریشان تھے، مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانیت تو چھوڑ بیٹھا، میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے، بریلویوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن جب میں اب فیس بک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں اشرف علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں اور آپ کے کلپ مجھے شیئر کرواتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے کلپ میں ریکارڈ کرانا چھوڑ دوں؟ ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں، ان کو بھی غلط کہتے ہیں. کہتے نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میں ادھر سے تو نکل آیا، ادھر میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکرے ہو جائیں گے جس طرح ہم ہیں، اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا ہمارے دماغ پہ مارتے ہیں قادیانی، اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو اشرف علی رسول اللہ کا مارتے ہیں، اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آ کے تھوڑا لگتا ہے ہمارے، ہم کدھر جائیں؟ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کہیں اور غلط کو غلط کہیں. وہ کہتا ہے میں گیا ہوں بریلوی دیوبندیوں کے پاس کہ خدا کے لیے ان غلط کو غلط کہو، تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. اس کے پیسے نہیں ملتے، 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 اس کے پیسے نہیں ملتے. اس پہ جوتیاں پڑتی ہیں، پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا، اس پہ جو ان کے پیسے وہ بھی بند ہو جانے ہیں. تو مجھے بتانے لگا، مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں، آپ کہیں اور جائیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے، یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں. محمد علی مرزا کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شمس الدین کو کبھی بھی توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ جماعت اسلام احمدیہ یا اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے، بلکہ وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ان باتوں کا جواب دیں.
محمد علی مرزا خود ہی کہتا ہے کہ اس نے شمس الدین کو کہا کہ کیا تمہیں کبھی توفیق نہیں ملی کہ خود ہی کشف المحجوب کھول کے دیکھو. ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس شمس الدین بھائی آئے، آپ کو پتہ ہے وہ قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں، تو مجھے انہوں نے وہ کتاب، وہ احمدی بک، پاکٹ بک جو ہے وہ ہے، نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے، اتنی بڑی باریک رائٹنگ والی، زارا صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی رائٹنگ میں ہو، وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا ہے انہوں نے. مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں. اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی، تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے، تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے، حشد بھائی سے یہ دینا ہے، اور وہی نیچے دیا ہوا تھا. میں نے کہا یا اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یا اس کا جواب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا یا اس کا جواب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہوئے نا یہ اہم ہی دیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو، واقعہ نکالو، میں تمہیں ابھی کشف المحجوب بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں، نہ مجھے پکڑ لینا. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد